آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری یہ محبت اللہ قائم رکھے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا. تو نبی نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. کہ اگر کوئی اب ہمارے یہاں کا امام پڑھا دے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پھر آخر میں قل اللہ پڑھا دے تو پبلک آ جائے گی امام صاحب کو پکڑنے کہ کیا کیا آپ نے، کیونکہ معلوم نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کو معلومات نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. یہ علم بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلے. اس کے بعد کہتے ہیں جنازے کی دعا کے سلسلے میں عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على جنازہ یقول اللهم اغفر لي حینا ومیتنا وشاہدنا. پوری دعا آگے بیان کی انہوں نے. کہتے جب بھی نبی جنازے کی نماز پڑھاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. معلوم پڑ رہا ہے تیسری تکبیر کے بعد کیا کرنی ہے ہم کو؟ جنازے کی دعا پڑھنی. اور دعا ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہم کو یاد ہوگی. ہم کو یاد ہوگی تو ہمارا ایک ہوم ورک ہے، ہمارا ایک کام ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے کیا کریں؟ یاد کریں. ہاں اگر کوئی ایسا کام دے دیا جائے نا کہ بھائی اس کو یاد کر لو 5,000 روپے ملیں گے، بیٹھ کے لوگ یاد کریں گے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ 2 پہاڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کتنے پہاڑ دے گا؟ اب وہ 2 پہاڑ حاصل کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ دعا ہے وہی نہیں معلوم. جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا نہیں معلوم تو سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہوئی نا، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اسی لیے اس کو یاد کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاں بولے امام صاحب پڑھ لے گا کافی نہیں ہے. صرف امام صاحب مسلمان ہے، صرف امام صاحب کے اوپر دین ہے. بہت سے سوال آئیں گے پھر، تو اتنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ ہم کو یاد کرنا چاہیے. آگے چلے. تکبیرات اللہ اکبر جو ہم تکبیرات کہیں گے تو اس میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے؟ اس میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے؟ آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یرفع یدیہ فی جمیع تکبیرات الجنائز. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہر تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے. ہر تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے. چنانچہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تکبیرات کے اندر رفع دین یعنی ہر تکبیرات کے ساتھ رفع دین کر سکتے ہیں. اور یعنی صحابی رسول کا عمل ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے، اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے. آگے آخری چیز سنیں. وہی ایک سلام والی بات میں نے کہا نا، اس کی بھی حدیث ہے. اس حدیث کو سنتے ہوئے چلے تاکہ ذہن میں کنفیوژن نہ ہو، شبہ نہ لے کے جائے. صرف یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے بول دیا ہم نے مان لیا، ایسا نہیں. ایسا نہیں. ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ بات انہوں نے کہی تو کس بیسس پہ کہی. اور جب یہ بات ہو جائے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کہا گیا بھائی ایک سلام سے آپ پڑھ سکتے، آپ نے سن لیا چلے گئے، تو آپ جا کے کسی کو بتائیں گے، وہ جا کے 10 بات کہے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم یہیں پہ دلیل سن لیں اس کی. اور دلیل سننے کے بعد کم سے کم ہم کو یہ تو ہو کہ انہوں نے جو بات کہی وہ حدیث کی بنیاد پہ کہی. جو بات کہی کس بنیاد پہ کہی؟ حدیث کی بنیاد پہ. تو جب ہمارے پاس یہ بنیاد ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ڈاؤٹ اور کنفیوژن کیا ہوگے؟ کم ہوں گے یا ختم ہوں گے انشاءاللہ. اور جب ختم ہوں گے تو اصلاح کی امید بڑھ جائے گی، اصلاح کے معاملات بڑھ جائیں گے، حق کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آگے چلیں. ایک سلام کے ساتھ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث نکالی کہتے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلی اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی علی جنازۃ ایک جنازے کی فکبر اربعا 4 تکبیرات کے ساتھ. معلوم پڑا کتنی تکبیرات ہے؟ 4 تکبیرات کے ساتھ رسول اللہ نے جنازے کی نماز پڑھائی. وتسلم اور سلام کیا تسلیما واحدتا ایک سلام. نبی نے کتنا سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے نماز ختم کر دی. دوسرے طرف سلام نہیں کہا. وسلم تسلیمتا واحدتا ایک سلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی جس میں 4 تکبیرات بھی موجود تھی. معلوم پڑ رہا ہے یہ عمل کس کا ہے؟ نبی کا عمل ہے. اور رسول اللہ سے 2 سلام کے ساتھ بھی ثابت ہے.
میں نے کہا نا 2 سلام کے ساتھ بھی ثابت ہے. چنانچہ یہ داغ کتنی کے اندر حدیث ہے، حاکم کے اندر حدیث ہے. اور ابھی آپ دیکھیں شیخ نسیم مدنی حفیظہ اللہ IPLus TV پہ ان پہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جنازے کی نماز کا ہی مسئلہ لے کے کہ 1 سلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ 1 سلام اور 2 سلام دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو اگر کسی جگہ پہ 1 سلام سے کوئی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور 2 سلام سے پڑھ لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ وہی آتا ہے، مسئلہ کب آتا ہے کہ جب عوام کو معلوم نہ ہو. امام کو معلوم ہے، اس نے پڑھا دیا، اس نے اپنے علم کے حساب سے پڑھا دیا. پیچھے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ پہلے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پڑھائیے آپ سنتوں پہ عمل کیجیے. آپ لوگوں کو اگر جگانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن پہلے بتائیے پھر عمل کیجیے. ابھی کیفیت کیا ہے؟ وہ صحابہ کیسے کرتے تھے کہ جب آپ امام بن گئے اور اس کے بعد عمل کیا، پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ سنت تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، تو لوگ سمجھدار تھے. آج ہمارے یہاں وہ کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی نے کیا تو وہ سوچتے ہیں اس نے اپنے طرف سے کر دیا. ایسا نہیں ہے، اس نے کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بنیاد ہو گیا. آپ اس سے پوچھیے. صحابی آئے نا سال تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. آپ بھی آگے پوچھیے نا، آپ بھی آگے پوچھیے. نہیں ہم پوچھیں گے نہیں، ہم 10 لوگوں میں بات کریں گے، 10 لوگوں میں 50 باتیں کریں گے، لیکن جس نے اس کو عمل میں لایا اس سے جا کے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ جس نے حدیث بیان کی اس سے جا کے کیوں نہیں پوچھ رہے آپ نے چیز بیان کی تو کیوں کی؟ اس سے آگے پوچھیے. وہ ذمہ دار ہے نا بیان کرنے کا، تو وہ جواب دے گا. اس سے پوچھیے آگے. چنانچہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے. آخری چیز، تعداد جنازے کے اندر صفوں کی تعداد کے سلسلے میں جو معاملات ہیں ہمارے یہاں، یہ 3 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، 7 ہونی چاہیے. ہاں، اس قسم کی تعداد بنانے کے لیے آوازیں لگائی جاتی ہیں، آگے سے مختلف 7 ہو گئی کیا، 9 ہو گئی کیا پوچھا جاتا ہے. ایسی کوئی تعداد بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ہاں تعداد زیادہ ہے لوگوں کی، اچھی بات ہے، جتنی صفیں بن جائے، لیکن تعداد ہی میں صف ہو. ہاں، یا 7 بناؤ، آگے لاؤ پیچھے لاؤ، یہ جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں یہ نبی کی سنتوں سے ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اگر جنازے میں شریک ہیں وہ بندے کے لیے مغفرت کرے، اور زیادہ اگر مواحدین ہیں تو یہ فائدے مند ہے. شرک کرنے والوں کی ایک جمع غفیر کیوں نہ ہو، کوئی فائدے کی بات نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا جنازہ پڑھائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بخش دیا جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نبی نے تو منافق کا بھی جنازہ پڑھایا نا، عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھایا نا رسول اللہ نے. اللہ نے بخشا اس کو؟ اللہ نے بخشا؟ نہیں بخشا. اللہ نے کہا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی اگر آپ اس کے لیے مغفرت مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ، اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مواحد کون ہے؟ جب نبی نماز پڑھا گئے اور ایک منافق ہے، منافق کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ 70 سے زائد اس کے لیے مغفرت مانگیں تو معاف نہیں کریں. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر موحدین کی ایک تعداد ہے تو اس کے لیے ایک حدیث ملتی ہے آپ کو فضیلت کی کہ اگر موحدین کی ایک تعداد شریک ہوتی ہے جنازے میں تو اس کے مغفرت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور شرک کرنے والوں کی جمع غفیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا آپ کو دیکھنے میں کیوں نہ لگے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب منافق کو نبی کی جنازے کی نماز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو مشرکین کو شرک کرنے والوں کی جنازے کی نماز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. حالانکہ کسی کو بھی نماز کے لیے منع نہیں کرنا ہے. لوگ اعلان کر رہے ہیں آج کل، یہ افسوس کی بات ہے، جنازے کے اندر بھی اعلان کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے وہابی فلانے فلانے یہاں سے نکل جاؤ گا ہو تو. کتنی افسوس اور کتنی جہالت کی بات ہے کہ ہم اس حد تک گر چکے، اس حد تک ہم گر چکے. ہم کسی کو منع کرنے کے قائل نہیں ہیں. جو بندہ چاہے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے، کسی کو بھی منع نہیں کیا جاتا، کسی کو بھگایا نہیں جا رہا، کسی کے لیے بورڈ نہیں لگایا جا رہا. یہ غلط فہمیوں کو مت پالیے. ہاں، اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دے. تو کوئی کسی کو روکنے کا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کا لحاظ رکھے، مسجدوں کے معاملات کا لحاظ رکھے، مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھے، اور مسجد کے اندر آ کر اللہ کا ذکر و اذکار انجام دے، اللہ کا ذکر و اذکار انجام دے. مسجد فتنے پھیلانے کے لیے قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے.
اگر کوئی پھیلاتا ہے تو اس کو اللہ کا جواب دینا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا. ہر چیز کا ذمہ دار مولوی اور مؤذن نہیں ہوتے، مسجد میں کام کرنے والے نہیں ہوتے کہ کچھ ہوا تو مولوی کو پکڑواتے ہیں. یہ ذہنیت ہمیں نکال دینی چاہیے اپنے ذہن سے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے. جو خطائیں ہم سے ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرمائے. جو نیکیاں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے. اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مالک تیرے بندے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے رکوع و سجود کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں. ہم گنہگار ہیں تو تواب ہے، ہم خطا کار ہیں تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اے ارحم الراحمین ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. عذاب قبر سے محفوظ فرما لے. اے اللہ قبر میں ملنے والی نعمتوں کو عطا فرما دے. قبر میں ملنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ قبر میں ہونے والے سوال و جواب میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اس دنیا سے جب جائے تو راضی ہو، تو خوش ہو. ایسی اس حالت میں جائے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو. ایسی حالت میں جائے کہ نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو. ایسی حالت میں جائے کہ تیری رضا اور تیری رحمت کے مستحق بن جائے. اے اللہ جو جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو جا چکے ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ جو جا چکے ان کی قبروں کو وسیع فرما. اے اللہ جو جا چکے ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے رحمتوں کے معاملات کو انجام دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کل میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ حساب و کتاب میں آسانی عطا فرما. اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما. حوض کوثر سے جام عطا فرما. اے اللہ تو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ہم گنہگاروں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.